چند باتیں کہ پیغمبر اسلام نے وہاں آقا امیر المومنین اور اہل بیت کی ولایت و امامت و خلافت کا اعلان فرمایا، اور جو حدیث متواتر ہے ایک، ہر صدی میں یہ حدیث متواتر روایت ہوئی ہے 2، اور اس حدیث کے اندر کچھ قرینے ہیں، یہ قرینے ہمیں بتاتے ہیں کہ آقا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آقا امیر المؤمنین کے لیے جو مولا کا لفظ استعمال کیا وہ ولایت کے لیے ہے، حکومت کے لیے ہے، خلافت کے لیے ہے، امامت کے لیے ہے، رہبری کے لیے ہے، پیشوائی کے لیے ہے، یہ صرف دوستی کے لیے نہیں ہے۔ یہ کچھ قرینے، گرمی کا موسم، حجۃ الوداع، آخری حاج، اپنے جانے کا اعلان کرنا اور اس گرمی میں لوگوں کو روکنا، اور اس کے بعد ہر ایک کی ذمہ داری لگانا کہ اس پیغام کو تا قیامت آنے والوں تک پہنچا دیں۔ اس قدر اہم پیغام ہے، اگر دوستی کا پیغام ہوتا ضرورت نہ تھی اتنا اہتمام کریں۔ یہ سارے قرینے اس میں جمع، یہ کل عرض کیا پرسوں، آج جو ہیں 99ویں اصل میں آپ کے لیے چند چیزیں ہم گزارش کریں گے۔ تاریخ اسلام گواہ ہے، پیغمبر اسلام کے دشمن آپ کی الہی دعوت کو نابود کرنے کے لیے مختلف طریقوں سے آپ پر سحر و جادو کی تہمت لگانے سے بستر خواب پر قتل کے منصوبے تک سازشوں پہ سازشیں کرتے رہے۔ اسے آپ ذہن میں رکھیں کہ دشمنوں نے ایک لحظہ بھی غفلت نہ کی پیغمبر اسلام کے انقلاب کو ختم کرنے کے لیے، لیکن ان تمام موقعوں پہ خداوند متعال کی مدد پیغمبر اسلام کے شامل حال رہی، اور جو ہے اس نے مشرکین کی منحوس سازشوں کے مقابلے میں پیغمبر اسلام کی حفاظت فرمائی۔ اسی حجۃ الوداع کے ایام میں پیغمبر اسلام پہ قاتلانہ حملے ہوئے، پیغمبر اسلام کو دہشت گردی کا حملہ تھا، خداوند متعال نے بچایا۔ اس سے پہلے بھی جنگ بدر میں، جنگ حنین میں، مختلف مقامات پہ دہشت گرد تھے، نہ ان کے دشمن جو آمنے سامنے وہ الگ، دہشت گرد یعنی خفیہ پیغمبر اسلام کے ساتھ تھے کہ جہاں موقع ملے ان کو قتل کریں، ایسے افراد ساتھ تھے، خداوند متعال نے انہیں بچا لیا۔ دشمنوں کی آخری امید اس پر متمرکز تھی، اس نقطے پر کہ پیغمبر اسلام کا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ یہ ان کے لیے بہت سنہرا موقع اور پوائنٹ تھا کہ دیکھیں ان کا کوئی بیٹا، لہذا وہ لاوارث ہے، دم بریدہ ہے پیغمبر اسلام، ان کا کوئی وارث نہیں، جانشین نہیں ہے۔ اس پر ان کی توجہ مرکوز تھی۔ پیغمبر اسلام کی رحلت کے بعد یہ الہی دعوت ان کے خیال میں خود بخود ختم ہو جائے گی، ان کا وہ بیٹا نہیں ہے۔ ام یقولون شاعر نتربص به ریب المنون، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہے پیغمبر اسلام، اور ہم اس کے بارے میں حوادث زمانہ اور موت کا انتظار کر، یہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ یہ شاعر ہیں، جانے دیں، اس کے بعد جب یہ مر جائیں بیٹے نہیں ہیں انشاءاللہ، ہم لوگ ہیں۔ امید میں تھے یہ لوگ، یہ تصور بہت سے مشرکین اور منافقین کے ذہن میں تھا یہ تصور، لیکن پیغمبر اسلام نے ایک باصلاحیت شخص جس نے اپنی پوری زندگی میں اسلام کی نسبت اپنے مخلصانہ ایمان اور استقامت کا ثبوت دیا تھا، انہیں اپنے جانشین کی حیثیت سے مقرر فرما کر مخالفوں کی امیدوں کو یأس و ناامیدی میں بدل دیا۔ پیغمبر اسلام نے آقا امیر المؤمنین کا انتخاب کیا کہ دیکھیں اگر میرا بیٹا نہ ہو تو نہ ہو، لیکن میں اپنے جانشین کے لیے ایسے فرد کا انتخاب کرتا ہوں کہ جس نے سب سے زیادہ اسلام کی خدمت کی ہے۔ اس طرح دین کی بقا کو پیغمبر اسلام نے ضمانت بخشی، اس کی بنیادوں کو مستحکم کیا، اور اسلام کی نعمت اس قائد کی تنصیب سے کمال کو پہنچی، یعنی آقا امیر المؤمنین کو جب جانشین قرار دیا اور اعلان کیا تو دین مکمل ہوا، پیغمبر اسلام کا دین، شریعت مکمل ہوئی۔ اس لیے حضرت علی علیہ السلام کے جانشین پیغمبر ہونے کے بعد غدیر خم کے دن آیہ اکمال دین نازل ہوئی، آیت نازل ہوئی کہ آج دین کامل ہو چکا ہے، دین مکمل ہے اب، الیوم اکملت لکم دینکم، اور کافروں کی نا امیدی والی آیت بھی نازل ہو گئی، کافر و مشرک و منافق آج نا امید ہو گئے اسی دن والی آیت میں، الیوم یئس الذین کفروا، آج کافر نا امید ہو گئے کہ ہم تو انتظار میں تھے کہ کوئی بیٹا نہیں، چپ چاپ پیغمبر اسلام
جو ہے چلے جائیں گے، اس کے بعد ہماری باری ہے، لیکن انہوں نے اپنے قیامت تک کے لیے جو ہے اپنے وصیوں کا اور جانشینوں کا، خلفاء کا انہوں نے اعلان کر دیا، لہذا یہ اس مناسبت سے الیوم یئس الذین کفروا، آج کافر نا امید ہو گئے، مایوس ہو گئے، عن دینکم، تمہارے دین کے بارے میں، کہ اب ہم اس دین کو خراب نہیں کر سکتے، لہذا اب تم ان سے نہ ڈرو، فلا تخشوہم، اب مسلمانوں سے پیغمبر اسلام خطاب، اب نہ ڈرے ان سے، اب کام ہو چکا، دین مکمل ہو چکا ہے، وخشونی، مجھ سے ڈرو، اور الیوم اکملت، آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا اور میں نے نعمتیں تمام کر دی، اور ورضیت لکم الاسلام دینا، اور دین اسلام کو میں نے پسند کیا ہے تمہارے لیے۔ آقا امیر المؤمنین کی ولایت کا انتظار تھا، اس وقت خدا نے سرٹیفکیٹ نہیں، دین ہے بہترین دین، عمل کرتے رہو، لیکن میں آخری سند اس وقت دوں گا جب آخری جو ہے کام رسالت کا ہو جائے گا، تو انتظار میں نے پیغمبر اسلام کے آخری سال آقا امیر المؤمنین کی ولایت و امامت کا اعلان، خدا متعال نے بھی اپنا آخری مہر کر دیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج تمہارے دین کو میں نے کامل کر دیا، پسند بھی کیا، اب ان سے نہ ڈریں، کافروں سے، مشرکوں سے، منافقوں سے، خدا کا یہ وعدہ ہے، ہمیں بھی نہیں ڈرنا چاہیے۔ تو مذکورہ متواتر روایتوں کے علاوہ جن سے ثابت ہوتا ہے کہ پیغمبر اسلام کی جانشینی کا مسئلہ الہی مسئلہ ہے، ورنہ آیتوں پہ آیتیں کیوں نازل ہو رہی ہیں، ورنہ دین کہاں سے کامل ہو جاتا ہے؟ اگر یہ امت کا مسئلہ ہوتا، خداوند اس کے لیے اتنی آیتیں کہ آج ان کو کامل کیا وغیرہ وغیرہ، ان سے نہ ڈریں، کفار مایوس ہو گئے، یہ آیتیں کیا معنی رکھتے ہیں؟ لہذا جو امامت کا مسئلہ، جانشینی پیغمبر کا مسئلہ ایک الہی مسئلہ ہے، اور اس میں لوگوں کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، خداوند متعال پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ کام کیا نہ کیا، آپ نے کچھ بھی نہ کیا، یہاں تک فرمایا فما بلغت رسالتہ، لہذا خدا کا کام ہے، الہی کام۔ تاریخی واقعات سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ پیغمبر اسلام نے ابتدائی ایام میں جب آپ جو مکہ میں تشریف فرما تھے اور ابھی مدینہ میں کسی قسم کی حکومت پیغمبر اسلام نے نہیں بنائی تھی، حکومت اسلامی کی تشکیل نہیں ہوئی تھی، جانشینی کے مسئلے کو ایک الہی مسئلے کے طور پر پیش کیا تھا مکے میں ابتدائی دور میں۔ مثال کے طور جب قبیلہ بنی عامر کے سردار نے موسم حج میں پیغمبر اسلام کی خدمت میں آ کر کہا کہ چونکہ ہم نے آپ کی بیعت کی ہے اور آپ اپنے مخالفوں پر فتح یاب ہوئے، تو کیا امر و رہبری میں ہمارے نصیب میں کیا کوئی فائدہ ہے، یعنی امر جو ہے حکومت رہبری میں ہمارے لیے بھی کوئی سیٹ میٹ، سینٹ میں، اسمبلی میں، کہیں نہ کہیں ہمارے لیے بھی کوئی ہے؟ پیغمبر اسلام نے جواب میں فرمایا یہ کام خدا سے مربوط ہے، نہ مجھ سے توقع نہ کریں کہ تمہیں کسی کو وزیر اعظم، کسی کو وزیر داخلہ و خارجہ و ہوم سے یہ بنائیں گے، نہ، یہ کام خدا کا ہے، اور جسے چاہے گا اس کام کے لیے انتخاب کرے گا، جسے چاہے گا حکومت کے لیے، خلافت کے لیے، امامت و پیشوائی کے لیے انتخاب کرے گا۔ الامر الی اللہ یضعہ حیث یشاء، امر، حکم، حکومت یہ خدا کے ہاتھ میں ہے، جسے چاہے گا خداوند دے دے گا، یہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ وہاں بھی اعلان کیا کہ یہ کام نیابت و خلافت و جانشینی کا کام یہ خدا کا ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر مسئلہ یہ رہبری لوگوں کے انتخاب پر منحصر ہوتا کہ لوگ آئیں پیغمبر اسلام کے لیے جانشین بنائیں، تو اس طرح فرمانا چاہیے تھا کہ الامر الی الامہ، کہ امر، یہ کام، حکومت کا کام امت کا ہے، امت جسے چاہے انتخاب کر، یہ فرمانا چاہیے تھا، یا فرمانا چاہیے تھا الامر الیہ، یہ حکومت کا کام میرا کام ہے، میں جسے چاہوں گا انتخاب کروں گا، یا الی اہل الحل والعقد، یہ کہنا چاہیے تھا کہ امت کے وڈیرے جمع ہو جائیں، حل و عقد، دانشور، ان کا کام ہے، نہیں فرمایا کہ کام خدا کا ہے، وہ جسے چاہے گا حکومت عطا کرے گا۔ یہاں پر رسالت کے بارے میں پیغمبر اسلام کا کلام خدا کے کلام کے مانند ہے، جہاں خداوند متعال نے فرمایا اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، خداوند بہتر جانتا ہے کہ اپنی رسالت کو کہاں رکھے، یہ ذمہ داری کسے دے، یہ خدا کو معلوم ہے۔ لہٰذا اس اصل میں آپ نے دیکھ لیا کہ
جو ہے امر امامت، امر خلافت خدا کا کام ہے، نہ امت کا، نہ امت کے وڈیروں کا، نہ امت کے جو ہے امت میں جو جتنے قوم قبیلے ان کا کسی کا. یہ تقسیم ہونے والی ارثی نہیں ہے کہ لوگ میراث میں آگے دیں تقسیم کریں، ایسا نہیں ہے. لہذا خدا کا کام ہے، خدا جسے چاہے گا یہ حکومت اس کے ہاتھ میں دے دے گا تاکہ وہ اس الہی حکومت کی حفاظت کریں، اسے آگے بڑھا دیں اور اسے پائے تکمیل تک پہنچا دیں. کبھی آقا امیر المومنین کے انتخاب ہوتے ہیں، کبھی آقا امام حسن کے انتخاب، کبھی آقا امام حسین کے انتخاب ہوتا ہے، اور کبھی امام زین العابدین کا. باقی بیٹے امیر المومنین کے محروم ہیں. یعنی اگر ہم ایسے ہی عرض کر رہے ہیں، اگر میرے اختیار میں ہوتا میں شاید امام حسین کے بعد سیدھا ابوالفضل کا انتخاب کرتا. ہاں تو ہماری طرف سے آقا ابوالفضل قابل ہے. انسان کی اپنی رائے ہوتی ہے. مثال جو ہے امام باقر چھوٹے تھے یا حضرت زید تھے، ہم حضرت زید کا انتخاب کرتے ہو، ہم بھی زیدی ہو جاتے، زیدی فرقہ بن جاتے. اسی طرح سے امام حسن عسکری کے جو ہیں بھائی، ہم ان کو انتخاب کرتے. مثال جعفر قذاب کا انتخاب کرتے، وہ حکومت میں بھی تھے ادھر ادھر بہت. لیکن نہ، یہ خدا کا کام ہے. 3 سالہ 4 سالہ آقا امام زمان کا انتخاب خداوند انہیں امامت دے دیتا ہے. 30-35 والے جعفر کو خداوند انتخاب نہیں کرتا. 4 سالہ 5 سالہ امام باقر، امام تقی کا خداوند انتخاب کرتا کہ یہ، اور ان کے بڑے بڑے چاچائیں ان کا انتخاب نہیں کرتا. یہ خدا کا کام ہے. لہٰذا اس اصل میں آپ نے اتنا ہی کہ تاریخ سے یہ چیزیں ثابت ہے، آیات اور تاریخ سے، کہ یہ امر الہی ہے. امامت کا مسئلہ خدا سے متعلق ہے، نہ امت سے. اب جتنے مکاتب ہیں جو یہ فرماتے ہیں کہ جو امر امامت امت کا کام ہے، یہ کسی حد تک بے وقوفی ہے. یعنی خدا کو جن انسان معطل رکھیں کہ خدا آپ بھی بیٹھیں، پیغمبر آپ بھی رہیں، یا ہمارے اوپر چھوڑیں، ہم انتخاب کریں گے کہ وہ خلیفہ رسول بن جائے، امام بن جائے. اب بناتا تو خدا ہی ہے، آپ انتخاب کر کے خدا کو دیں، خدا پھر آپ کو قبول. یعنی آپ خدا سے کہیں گے جو ہم کہیں گے وہ کریں. یہ جو ہے ایک غلط فکر ہے. ہمیں چاہیے کہ خدا تو بہتر جانتا ہے، جسے چاہے انتخاب کرے. نہ کہ ہم کیا جانیں، ہمیں کیا معلوم کہ کون بہتر ہے اس رہبری کے لیے، امامت کے لیے، اور کون بہتر نہیں، ہمیں نہیں معلوم. تجھے تو معلوم ہے. اب انسان کی عقل کیا کہتی، جسے معلوم ہے اس سے پوچھنا چاہیے. کام بھی وہ کرے جو جانتے ہیں، جو جانتا ہے. جو نہیں جانتا وہ کیا کام کرے. اور وہ بھی امر حکومت، وہ بھی نہ صرف چند سالوں کے لیے، چند دنوں کے لیے، چند ہفتوں مہینوں کے لیے، تا قیامت. چونکہ آخری پیغمبر ہے، وہ چلے جاتے ہیں. اب اس کے بعد امامت کا تا قیامت کا مسئلہ ہے. کیسے ممکن ہے کہ پیغمبر اسلام جب مختصر جنگوں میں، مختصر سفر میں جاتے، خود خلیفہ منتخب کر کے بتا کے چلے جاتے تھے، تا قیامت آنے والے نسلوں کے لیے کچھ نہ کرے، امت پہ چھوڑے چلے جائیں. چند دنوں کے لیے تو پیغمبر نے لوگوں پہ نہیں چھوڑا کہ میں چند دنوں کے لیے نہیں ہوں، تم لوگ آ جاؤ، ایک جو ہے میٹنگ کریں اور اپنے لیے خلیفہ انتخاب کریں. نہیں کیا. جب چند دنوں کے لیے پیغمبر راضی نہیں ہے کہ لوگ آئیں اس امر الہی میں مداخلت کریں، تا قیامت جو ہے آنے والے زمانے تک کے لیے، تا قیامت جو ہے کیسے پیغمبر راضی ہو جائیں کہ امت آئیں. لیکن امت آ گئی اور رخنہ ڈال دیا، اور ابھی تک یہ سلسلہ ہے. لہذا تشیع کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ امر الہی ہے. پر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم